معزز مہمانان گرامی اور خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ کسی بھی بڑی شخصیت سے آپ کو آپ کی پہلی ملاقات ہمیشہ ہی یاد رہتی ہے۔ غالباً یہ 1986 کی بات ہے۔ میں گلبرگ میں رہتا تھا اور میرے ایک محلے دار تھے حسن مسعود، میری ان سے بڑی دوستی تھی۔ 86 میں نے کچھ اور کہہ دیا، 86 کی بات ہے۔ تو میرا حسن کے گھر زیادہ تر ٹائم گزرتا تھا اور حسن کے دوست میرے دوست تھے، میرے دوست حسن کے دوست تھے۔ تو حسن کا ایک دوست تھا عارف علی۔ عارف علی کے بارے میں حسن کی اور میری مشترکہ رائے یہ تھی کہ وہ تھوڑا سا چیزوں کو ایگزیجریٹ کرتا ہے۔ تو میں نے ایک کرکٹ ٹیم بنائی ہوئی تھی، میں اس کا کیپٹن تھا، عارف علی اس کا فاسٹ بولر تھا۔ تو ایک دن ہم حسن کے گھر ہی بیٹھے ہوئے تھے، شام کی چائے میں اکثر ادھر ہی پیتا تھا۔ تو مجھے شفاق صاحب کے ڈرامے بہت پسند تھے اور میں اکثر ان کا ذکر کرتا رہتا تھا۔ تو جب باہر نکلے تو شفاق صاحب کے ڈراموں کا ذکر ہو رہا تھا، تو عارف مجھے کہتا ہے کہ تم شفاق صاحب کو اتنا پسند کرتے ہو۔ تو ایک بزرگ ہیں واصف علی واصف صاحب، جب وہ بات کرتے ہیں تو شفاق صاحب بھی خاموشی سے ان کی بات کو سنتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ عارف تم بھی نا، وہ سمجھ گیا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ تم ایگزیجریٹ کر رہے ہو۔ وہ کہتا ہے کیا کہ تمہیں یقین نہیں آ رہا، تو سنڈے کو میرے گھر پہ محفل ہے، تم رات کا کھانا میرے ساتھ کھانا اور خود دیکھ لینا کہ شفاق صاحب کس کو سنتے ہیں۔ میں صرف یہ دیکھنے گیا تھا کہ عارف صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے۔ محفل میں اور حسن محفل میں پہنچ گئے، تو مہمان آئے ہوئے تھے، واصف صاحب تشریف لائے، صوفے پہ بیٹھ کے میں تو یہی دیکھ رہا تھا کہ شفاق صاحب آئے ہیں کہ نہیں آئے۔ تو ابھی شفاق صاحب نہیں آئے ہوئے تھے، تو واصف صاحب نے گفتگو شروع کی، سوال جواب شروع ہوئے۔ تو وہ سوال جو بھی تھے، جواب ایسے تھے کہ میں یہ بھول گیا کہ میں ادھر کیا کرنے آیا تھا۔ میں وہ باتوں کو سننا شروع ہو گیا اور مجھے نہیں پتہ چلا کہ کب شفاق صاحب آئے اور میرے کندھے سے کندھا ملا کے بیٹھ گئے۔ مجھے وہ بھی دکھا دیا گیا کہ وہ اس محفل میں آتے ہیں، لیکن میرا شوق کچھ اور تھا اس وقت۔ میں نے ساری عمر انٹلیکچوئلس کو سنا تھا، میں نے کسی بابے کو کبھی نہیں سنا تھا۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اور طرح کی باتیں ہیں، اس طرح کی باتیں تو ہم نے کبھی بھی نہیں سنی۔ وہ پھر اسی طرح سنڈے کی محفل کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک دفعہ حنیف رامے صاحب کے گھر میں محفل تھی، تو میں اور حسن تھوڑا جلدی پہنچ گئے ان کے گھر میں۔ تو رامے صاحب میں صرف انگیج کرنے کے لیے، کیونکہ ہم جلدی چلے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ صوفے لگا رہے تھے کہ یہ سیٹنگ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا صوفہ ایسے ہے، اس کو تھوڑا سا ایسے کر دیں۔ تو انہوں نے میری طرف دیکھا لیکن خاموش رہے، اس کو نہیں چینج کیا۔ میں بھی بیٹھ گیا۔ واصف صاحب تشریف لائے اور رامے صاحب انہیں لے کے آئے، تو واصف صاحب صوفے پہ نہیں بیٹھے، آپ نے فرمایا کہ اسے تھوڑا ایسے کر دو۔ تو رامے صاحب میری طرف دیکھے، پھر انہوں نے پھر صوفہ ایسے کروا دیا۔ تو میری محفل بڑی سکون سے گزر گئی ساری۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں نعیم طاہر صاحب، وہ 1.5 ماہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا، ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں۔ پھر واصف صاحب نے ہمیں خود اجازت دی کہ آپ سنڈے کی بجائے جمعرات کی محفل کو آیا کرو گھر پہ۔ تو ہم تینوں جایا کرتے تھے محفل میں۔ ایک دفعہ ہمارا پروگرام بنا کہ سنڈے کی چھٹی والے، وہ گھر کی محفل جمعرات کی ہوتی تھی، تو سنڈے کو ہم تینوں نے پروگرام بنایا کہ اکٹھا سارا دن گزارتے ہیں اور کہیں پکنک بناتے ہیں۔ ہم نے بھی جگہ طے نہیں کی تھی، گھر سے نکلے گاڑی میں، راستے سے کھانا لیا، ہم نے چرگا اور روغنی نان لی اور سوچا کہ اب کہاں جا کے کھائیں۔ ہم چلے، اس وقت سوچا کہ اب ہرن منار جائیں، ہرن منار کبھی نہیں دیکھا ہوا، ہرن منار چلے گئے، کھانا کھایا۔ لیکن کیونکہ محفل کا رنگ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ ہر وقت ہم صرف محفل کی بات کرتے تھے اور کوئی بات کرتے نہیں تھے، باقی سارے موضوع ختم ہو چکے تھے۔ واپس آ گئے ہم۔ نیکسٹ جمعرات کو جب گئے تو کسی کا کوئی سوال تھا اس بارے میں کہ واصف صاحب سمجھا رہے تھے کہ جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے ہر دفعہ وہی نہیں ہوتا، بات کچھ اور بھی ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 یا 3 دوست گھر سے نکلیں، 2 یا 3 کر لیتے ہیں، وہ راستے سے چرگا لیں، ہرن منار چلے جائیں، چرگا کھائیں اور واپس آ جائیں۔ بظاہر تو وہ کھانا کھانے گئے تھے اور واپس آ گئے، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ اللہ کی یاد میں نکلے تھے اور اللہ کی یاد میں ہی واپس آ گئے۔ پھر ہم نے جمعرات کی محافل میں جانا شروع کر دیا۔ آپ ایک دفعہ بیمار تھے، حسن نے مجھے کہا کہ محفلیں بھی نہیں ہو رہی تو ہم آپ کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ میں نے کہا حسن ہم عیادت کے لیے کیسے جائیں گے، ہم جا کے کہیں گے کیا، ہم سے تو کوئی بات بھی نہیں ہونی، عیادت کے لیے جائیں تو کوئی سوال کریں، کوئی طبیعت کا کیسے پوچھیں گے۔
حسن نے کہا کہ یہ مجھے نہیں پتا کہ کیا کریں گے لیکن ہم نے جانا ہے. ہم دونوں چلے گئے. واسف صاحب جس کمرے میں محفل کرتے تھے اسی کمرے میں کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے پاس ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. اب ذہن میں یہ رکھیں کہ ہماری ٹینشن اور الجھن کیا تھی کہ ہم ادھر جا کے کیا کریں گے, طبیعت کیسے دریافت کریں گے. تو وہ صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے وہ 1 منٹ کے بعد اٹھ کے چلے گئے. واسف صاحب نے میرے سے پوچھا کہ یہ کون تھے؟ میں نے کہا کہ یہ مزاح نگار شاعر تھے. تو واسف صاحب مسکرائے کہتے ہیں ہاں یہ مزاح نگار شاعر تھے. میں تھوڑا سا کمفرٹیبل ہو گیا کیونکہ بات شروع ہو گئی. حسن ان کی لیفٹ سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا, میں رائٹ سائڈ پہ تھا. حسن سے کہتے ہیں کہ تم میرا پاؤں دباؤ. حسن نے ان کا پاؤں دبانا شروع کر دیا. جیسے ہی حسن سے کہا میرے ذہن میں آیا کہ مجھے بھی کہہ دیں میں بھی دبا دوں. واسف صاحب نے حسن سے کہا کہ یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے کیوں نہیں کہا, تم میرا دایاں پاؤں دباؤ. میں نے واسف صاحب کا دایاں پاؤں دبانا شروع کر دیا. تو آپ نے حسن سے کہا کہ یہ مجھے پروفیشنل لگ رہا ہے, بڑا صحیح دبا رہا ہے. تو ہم دونوں کمفرٹیبل ہو گئے. تو انہوں نے دبوانا کیا تھا, صرف ہماری وہ خواہش کہ ہم کریں گے کیا, 1 منٹ کے بعد کہتے ہیں بس ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک کمال کی بات تھی. اچھا, اب واسف صاحب کی محفلوں کے جو جملے تھے نا وہ سارا نیکسٹ جمعرات سے پہلے ہمارے ذہن میں ہر وقت گونجتے رہتے تھے. اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جب آپ کسی عالم کے پاس یا کسی مفکر کے پاس بیٹھتے ہیں تو ان کی باتیں آپ کے علم میں نکھار پیدا کرتی ہیں, لیکن جب آپ کسی بابے کے پاس بیٹھتے ہیں تو ان کی باتیں آپ کے عمل میں نکھار پیدا کرتی ہیں. اور یہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کی باتیں کس طرح آسانی سے آپ کے عمل میں شامل ہو چکی ہیں. تو وائس صاحب کی محفلوں میں بے شمار, کیونکہ ہم 86 سے لے کے 93 سال تک محفلوں میں جاتے رہے, تو اتنی زیادہ محافل ہیں اور ہر محفل کے جملے ہمیں پورا ہفتہ ہمارے دل و دماغ میں گونجتے رہتے تھے. ایک محفل میں کسی کا سوال تھا, کسی خاص دنوں میں, اسلامک دنوں میں جب ہم عبادت کرتے ہیں اس کے بارے میں, اس کے ثواب کے بارے میں, تو اس کے جواب کے آخر میں آپ نے فرمایا کہ اللہ میاں کے آف ڈیز نہیں ہوتے. اب یہ بات ہم نے پہلے کبھی نہیں اس انداز سے سنی تھی. آپ جب بھی رابطہ کرو گے ہی از آلویز دیئر فار یو. تو اس کے بعد اثر یہ ہوا کہ دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ آف ڈیز نہیں ہے, ہی از دیئر. اچھا کام کرنا ہے, غلط کام کرنا ہے, ہی از دیئر. کوئی مسئلہ بن گیا, ہی از دیئر فار یو. تو وہ باتیں کس طرح عمل کا حصہ بن جاتی تھیں وہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا. اسی طرح ایک دفعہ کسی نے پوچھا, کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اس نے اس کے بارے میں سوال کیا. تو آپ نے فرمایا کہ جس نے واٹرلو لڑنی ہو وہ محلے میں نہیں لڑتا. تو اس کا عمل کس طریقے سے, اب یہ جملہ ایسا تھا کہ یہ ہمارا پیچھا کر رہا تھا کہ جس نے واٹرلو لڑنی ہو وہ محلے میں نہیں لڑتا. ایک دن میں اس زمانے میں بچوں کو پڑھایا کرتا تھا, تو میں گھر سے نکلا, اس دن میں نے نئی پینٹ اور نئی شرٹ پہنی ہوئی تھی. جس دن آپ نے نئے کپڑے پہنے ہو آپ خود میں ہی بڑے خوش ہوتے ہیں, پہلی دفعہ میں نے پہنے تھے. میں جا رہا تھا, سارے بچے میرے گھر سے کوئی 20-25 منٹ کے فاصلے پہ تھے جن کو میں پڑھاتا تھا. پیدل جاتا تھا, پیدل آتا تھا. تو میں اسی طرح سڑک کے کنارے جا رہا تھا تو پیچھے کسی سائیکل والے نے مجھے سائیکل لا کے ماری اور میں گر گیا. میں اٹھا اور اپنے کپڑے جھاڑے اور میں آگے چلا گیا, کیونکہ یہ محلہ تھا اور میں نے واٹرلو لڑنی تھی. آپ کا بہت شکریہ.